اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح اطفال میں خوش آمدید۔ گواہ لاؤ۔ اس نے افق کے پار نڈھال ہو کر گرتے ہوئے سورج کو ایک نظر دیکھا۔ سورج کی ٹکیا آگ کی مانند سرخ ہو چکی تھی۔ دور کہیں سمندر میں ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں سرخی مائل شعاعیں دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر میں آگ لگی ہو۔ جوں جوں سورج غروب ہو رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ضرور یہی خیال کرے گا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ میں یہاں کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ کوشش کے باوجود مجھے کوئی بحری جہاز یا کشتی نہیں مل رہی۔ وہ بے چینی سے ساحل سمندر پر ٹہل رہا تھا۔ سورج کی وہ سرخ ٹکیا بھی غروب ہو چکی تھی۔ اب بس افق پر ہلکی ہلکی سفیدی مائل سرخی رہ گئی تھی جو آنکھوں کو بے حد بھلی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اسے تو جہاز نہ ملنے کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ بھلا اس خوبصورت اور دلکش منظر سے کیسے لطف اندوز ہوتا۔ اب تو دھیرے دھیرے وہ سرخی بھی رخصت ہو گئی تھی اور شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تھا۔ اس نے آخری مرتبہ سمندر میں نظر دوڑائی کہ شاید جہاز اس طرف آ رہا ہو، لیکن دور دور تک اسے کوئی جہاز نظر نہ آیا۔ سمندر پرسکون تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ کچھ دنوں پہلے اچانک اسے 1000 دینار کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اس نے اپنی قوم بنی اسرائیل ہی کے ایک آدمی سے قرض مانگا۔ ایسا کرو تم کوئی گواہ لے آؤ، میں اس گواہ کے سامنے تمہیں قرض دوں گا تاکہ میرے پاس کوئی تو ثبوت ہو کہ میں نے تمہیں قرض دیا ہے۔ وہ آدمی بولا، اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہیں۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اچھا تم کوئی ضامن لے آؤ جو یہ ضمانت دے سکے کہ تم اتنی مدت میں مجھے قرض لوٹا دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت کافی ہے، اس نے کہا۔ بہت خوب، تو نے سچ کہا، یہ لو 1000 دینار۔ وہ آدمی بولا اور قرض واپس کرنے کی ایک مدت مقرر کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ دینار لے کر وہ سمندری سفر پر چلا آیا۔ 1000 دینار دراصل اسے اپنے ایک ضروری کام کے لیے چاہیے تھے۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور وطن واپس جانے کے لیے ساحل پر آ گیا۔ قرض لوٹانے کی مدت قریب آ رہی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اسے کوئی جہاز مل جائے تاکہ وہ اپنے قرض خواہ کو 1000 دینار لوٹا دے، لیکن اسے کوئی جہاز نہیں مل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا خیال کر رہا ہوگا۔ یوں ہی جہاز کی تلاش اور انتظار میں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اچانک اس کے دل میں ایک ترکیب آئی۔ ترکیب اچھوتی اور عجیب سی تھی، لیکن اس نے عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس نے ایک لکڑی خریدی اور اس کے درمیان سے کھود کر اتنی جگہ بنائی جس میں 1000 دینار آ سکیں۔ جب جگہ بن گئی تو اس نے 1000 دینار اور اپنے قرض خواہ کے نام ایک خط لکھ کر اس کھدی ہوئی جگہ میں رکھا اور اسے پر کر دیا۔ پھر اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور سمندر کے کنارے آ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا۔ اس نے ضمانت مانگی تو میں نے کہا اللہ کی ضمانت کافی ہے، وہ اس پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے جہاز مل جائے تو میں اس کا قرض لوٹا دوں، مگر کوئی جہاز نہ مل سکا۔ اے اللہ، اب میں یہ لکڑی تیرے سپرد کرتا ہوں، تو یہ اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں چھوڑ دی اور پھر واپس آ کر جہاز تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک دن اسے جہاز مل گیا۔ اپنے وطن پہنچ کر وہ 1000 دینار لے کر سیدھا اس شخص کے پاس پہنچا۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم، میں نے واپس آنے کے لیے جہاز تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ میں قرض لوٹانے کی مقررہ مدت تک بلکہ اس سے پہلے آپ کو 1000 دینار لوٹا سکوں، لیکن افسوس مجھے جہاز نہ مل سکا۔ امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے، یہ 1000 دینار حاضر ہیں۔ اس شخص سے ملاقات ہوتے ہی وہ معذرت خوانا انداز سے بولا، لیکن 1000 دینار تو مجھے مل چکے ہیں۔ مل چکے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن تمہیں 1000 دینار ملے کیسے؟ نہیں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ ہاں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، وہ لکڑی مجھے مل گئی تھی۔ ایک دن میں یہ سوچ کر سمندر کی طرف گیا کہ شاید آپ کسی جہاز سے آ رہے ہوں اور میں آپ سے اپنے 1000 دینار لے سکوں کہ اچانک مجھے سمندر میں وہ لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی۔
اس لکڑی کو پکڑ لیتا ہوں، جلانے کے کام آئے گی، میں نے سوچا۔ میں نے لکڑی کو پکڑ کر غور سے دیکھا، اس پر کھدائی کا نشان نظر آیا۔ میں نے اسے کھودا، اس میں 1000 دینار اور آپ کا خط ملا۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ تم واقعی ایک بہترین انسان اور ہدایت یافتہ آدمی ہو۔ وہ محبت بھری نظروں سے اپنے مقروض کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے ساتھ اس معجزانہ معاملے پر شکر ادا کرنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔